بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤس آف وزڈم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے نیوکلس. نیوکلس کو سیل کا برین، ہارٹ اور کنٹرولر کہا جاتا ہے. یہ تینوں الفاظ کو ہم آگے جا کے ڈیفائن کرتے ہیں. سب سے پہلے نیوکلس کا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ساخت ہے، اسٹرکچر کہتے ہیں ہم ساخت کو، مطلب کمپوننٹ کن چیز سے مل کے بنا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے مل کے بنی ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ نیوکلر انویلپ ہے. یہ اس طرح آپ کو لگے گا جس طرح کوئی انویلپ بند ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نیوکلر انویلپ. اندر اس کے ایک راؤنڈ باڈی ہے جس کو کہا جاتا ہے نیوکلولس، اور اندر ایک فلوئڈ پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیوکلوپلازم. اور پھر کرومیٹن مٹیریل، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو برین، ہارٹ اور کنٹرول کہا جاتا ہے. کرومیٹن مٹیریل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کروموزومس. اس کو بھی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں. ان پورز کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. پورز کا کیا کام ہے؟ اگر یہاں سے یہ نیوکلولس کوئی چیز سنتھسس ہوتی ہے، بنتی ہے، تو یہاں سے یہ پور سے آتے ہوئے آ کے یہاں اٹیچ ہو جاتا ہے، یا یہاں سے باقی سیلز کے اندر چلا جاتا ہے. تو دس از کولڈ اسٹرکچر آف نیوکلس. ایک اور ڈائیگرام سے ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو. یہاں پر بھی نیوکلو پور ہے، نیوکلولس ہے. یہاں پہ ذرا اور واضح آپ کو نظر آ جائیں گی چیزیں. اور اسی کو نیوکلر انویلپ کہا گیا ہے. یہاں پر کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، نیوکلر لیمینا بھی ہے. کرومیٹن، یہی کروموزومس جو ہے، جب ڈویژن سے پہلے کی صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم کرومیٹن کہتے ہیں. نیوکلوپلازم اور یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے. یہ رائبوزومس یلو کلر کے ہم نظر آ رہے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا اسکیپ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں اس کی مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے ہمارے پاس. تو یہ دو ایسی ڈائیگرامز ہیں جن سے آپ اسٹرکچر جان سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ نیوکلس جو ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے. اب تھوڑی سی مزید وضاحت کر لیتے ہیں. اسٹرکچر میں جو سر فہرست ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ڈبل ممبرین. دو ممبرین پائی جاتی ہیں نیوکلس کے سراؤنڈنگ. اس کے علاوہ نیوکلوپور ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں نیوکلر ممبرین میں. اور نیوکلوپلازم ہے جس کے اندر ایک پلازما ہے، فلوئڈ ہے، جہاں پہ کروموزومس پایا جاتا ہے. اب نیوکلوپلازم کی اگر ہم کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں تو پانی ہے، پروٹین ہے، انزائم ہے جیسے کہ اے ٹی پی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ایز کا اضافہ جو ہے وہ پھر انزائم بن جاتا ہے. ڈی این اے، آر این اے بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ منرل آئنز ہیں جس کو ہم کیلشیم اور میگنیشیم وغیرہ کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کروموزومس پہ. کروموزومس بنیادی طور پہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم کروما سے نکلا. اس کا مطلب ہوتا ہے کلر، اور سوما کا مطلب ہوتا ہے باڈی. یہ آپ کو تبھی نظر آئے گا جب سیل ڈیوائیڈ ہوگا. انسان کے باڈی سیل میں 46، مٹر میں 14، فروگ میں 26، چمپینزی میں 48، میز میں 20. اس طرح باقی جانداروں میں بھی مختلف نمبرز پہ کروموزومس پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیوکلس کی اگر آپ تھوڑا سا اس کا بھی پس منظر دیکھیں تو ڈسکور کیا تھا رابرٹ براؤن نے 1831 میں. اورکڈ سیلز کو ہم کہتے ہیں، اورکڈ میں یعنی پلانٹس میں ڈسکورڈ اس کو کیا تھا. اس کے علاوہ یہی ڈبل ممبرین ہوگی. یوکیریوٹک سیل، یوکیریوٹک اور پروکیریوٹ کی ہم فردر آگے جا کے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ان دو لفظوں کو بریفلی بتاؤں گا کہ یہ دونوں بنیادی طور پہ ہوتے کیا ہیں. گریک زبان سے نکلا ہے نیوکلس، جس کا کیریون یعنی سینٹرل کمانڈر، مطلب وہ سینٹرل کمانڈر جو کمانڈ دیتا ہے. فنکشن پہ آ جاتے ہیں. واٹ از دا فنکشن آف نیوکلس؟ سیل کے اندر جو بھی میٹابولزم ہو رہی ہے اور جینیٹک انفارمیشن جو ہے سیل کے اندر وہ تمام کی تمام پائی جاتی ہے نیوکلس میں. اس کے علاوہ اس کو ہم کنٹرولر بھی کنسیڈر کرتے ہیں، ہارٹ اور برین آف دا سیل. برین آف دا سیل اسی لیے کہ آل ایکٹیویٹیز، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام نیوکلس کنٹرول کر رہا ہے. تھینک یو فار واچنگ ہاؤس آف وزڈم.